أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC Part 1 बायोलॉजी की बुक स्टडी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं और इस वक्त हम अपना चैप्टर नंबर 4 दी सेल उसको हम स्टडी कर रहे हैं. दी सेल इस चैप्टर का हम आज दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे. इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था, कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हमने इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कशन की थी. इंशाअल्लाह ताला आज हम माइक्रोस्कोपी और सेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये हम पढ़ेंगे. आज का लेक्चर इस हवाले से काफ़ी मुख्तसर सा लेक्चर होगा और इसके साथ साथ कल का जो लेक्चर था और जो आज का लेक्चर है, इन दोनों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, हमेशा की तरह जो बात मैं आपसे कहा करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो इन लेक्चर्स के हवाले से अपना रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, हमारा ये सफ़र, हमारा ये काम मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा. तो बिला तख़ीर हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था, लास्ट हमारा टॉपिक था द सैलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी. हमने सेल थ्योरी तक अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था. आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे सेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. देखें, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है और आप लोग ये जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब सेलुलरिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है. मेजर जो है वो आपने पढ़ा है कि 3 टाइप्स होती हैं सेलुलरिटी की. या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे. यूनिसेलुलर होने का मतलब ये है कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करेगी उस एक सेल पर और उनके बॉडी की तमाम एक्टिविटीज, उनके तमाम फंक्शंस वो भी उस एक सेल पर ही डिपेंड करते हैं. तो इस वजह से उनकी होल लाइफ वो एक ही सेल पर कंसिस्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर. दूसरी तरफ होते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि होते तो वो यूनिसेलुलर ही हैं. जैसे अलजी है, अल्जियल ब्लूम हमने पढ़ा हुआ है, और इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर जो एक कॉलोनी बन जाती है. अब होता ये है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और वो मिलकर रह रहे होते हैं, यानी मिलकर रहते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं. बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. लेकिन उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती. हर सेल अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ ही गुजारता है. वो अपनी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, वो अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करेगा और अपनी तमाम नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को खुद जो है वो मुकम्मल करेगा. तो इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. और तीसरी जो हमारी टाइप है वो है मल्टी सेलुलरिटी. मल्टी सेलुलरिटी में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में सेल्स हो सकते हैं. और ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है. यानी कि आप इस फर्क को समझने की कोशिश करें कि कॉलोनियल और मल्टी सेलुलरिटी में क्या फर्क होगा. कॉलोनियल में देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, वहां पे हर सेल अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा करता है.
जबकि मल्टी सेलुलरिटी में क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है सेल्स के दरमियान। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट सेल्स के मिलने से डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं और डिफरेंट टिश्यूज से आगे जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह मल्टी सेलुलरिटी में हमें डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है। सेल शोज वेरिएशन इन शेप एंड साइज। सेल की शेप्स के अगर लिहाज से देखें तो सेल की बहुत सारी टाइप्स हैं, और अगर साइजेस के लिहाज से देखें तो सेल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डियर स्टूडेंट, हम ये तो कह देते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, लेकिन ये बात याद रखें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे सेल का नहीं बना हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। इंसान के अंदर 200 से ज्यादा इकसाम के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये तो कहते हैं कि सेल से बॉडी बनती है, लेकिन एक जैसे सेल से तो नहीं ना बनती। इसी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये कहें कि तमाम सेल एक जैसे हैं तो फिर बॉडी के तमाम फंक्शंस भी तो सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट टिश्यूज से बनते हैं। और डिफरेंट टिश्यूज क्यों बनते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमारे लिए क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई दफा एक सादा सी बात हमारे जहन से निकल जाती है। हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को तो समझा होता है, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में नहीं होता। जबकि एमकैट के अंदर और इसी तरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सिंपल वे के अंदर, और हमें कई दफा उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता। ओके स्टूडेंट, ये स्लाइड इस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे चलते हैं जी। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सेल, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। स्टेम सेल, जिन्हें हम ब्लड सेल भी कहते हैं, जहां से जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल और दूसरे सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो सेल आप कह सकते हैं, बोन मैरो सेल से इंटेस्टाइनल सेल, रेड ब्लड सेल, नर्व सेल, लीवर सेल, मसल सेल्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। ड्यू टू देयर फंक्शन, according to their function, according to their shape, according to their size, there are different types of animal cells. ओके जी, बिल्कुल इसी तरह हम अगर प्लांट्स में बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन प्लांट्स। पेरेन्काइमस सेल, कोलनकाइमस सेल, स्क्लेरेन्काइमस सेल, ट्रैकियड्स, वेसल्स, ठीक है, फ्लोएम सेल्स, जाइलम के आगे सेल्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो हमें नजर आते हैं इन प्लांट, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम ह्यूमन में बात कर लें या एनिमल में बात कर लें तो आगे जो उनके सेल्स हैं वो भी आगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। यानी ये एक लंबा टॉपिक है कि अगर हम सेल्स की बात कर लें तो बहुत सारी इकसाम जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ मेजर जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो आपके सामने जो है वो शो किए गए हैं, ताकि हमें कम से कम ये मेजर टाइप्स ऑफ सेल जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं जी। अगला हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, पेज नंबर 47। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपी का जो टॉपिक है ना जी डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, ना सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर, बल्कि जो आपका एमकैट है उसके अंदर भी इसमें से काफी सारे एमसीक्यू जो है वो उठा लिया जाता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, द स्टडी ऑफ यूजेस द माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप का यूज जो है उससे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ये आपके सामने एक माइक्रोस्कोप की तस्वीर भी मौजूद है
اور اس کی اگر ایک پراپر ڈیفینیشن کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. مائکروسکوپی از دا ٹیکنیکل فیلڈ آف یوزنگ مائکروسکوپ to view objects and areas of object that cannot be seen with the naked eye. ٹھیک یعنی کہ it is a technical field of biology to use microscope. مائکروسکوپ کو کیسے یوز کیا جائے گا, اس کی کیا کیا ٹیکنیکس ہیں, اس کے کیا میتھڈس ہو سکتے ہیں, اس کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے, تو اس اسٹڈی کو ہم مائکروسکوپی کہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس پورے مقصد کے لیے, اس پورے کام کے لیے ہم جس انسٹرومنٹ کا استعمال کر رہے ہیں اس انسٹرومنٹ کو مائکروسکوپ کہا جاتا ہے. اب جب ہم سیل کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں مائکروسکوپی کا کیا مطلب لینا دینا, ہم اس ٹاپک کے اندر مائکروسکوپ کو کیوں لے کر آئے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی سیل کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ جو ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سیل کے اندر جو آرگینلز ہیں, سیل کے اندر جو پارٹس ہیں, ان کی اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہمیں مائکروسکوپ چاہیے. تو اس لیے یہ مائکروسکوپی کا جو ٹاپک ہے یہ ہم سیل کے ساتھ ہی اس کو لنک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے 9th کلاس میں کہ مائکروسکوپ کی ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں نارملی جو ہم مائکروسکوپ استعمال کرتے ہیں اسے سمپل مائکروسکوپ کہہ دیتے ہیں, یا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کہتے ہیں, یا آپ کے لائٹ مائکروسکوپ کہا جاتا ہے اسے. یہ سمپل مائکروسکوپ جو آپ کے اسکول اور کالجز کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ایک دوسری مائکروسکوپ ہے جو بہت ایڈوانس لیول کے مائکروسکوپ ہے, اسے ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے 9th کلاس میں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں, تو اسی کو ہم چیزوں کو دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو مائکروسکوپی کے لحاظ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے, اور آپ نے 9th کلاس میں یہ پڑھا بھی ہوا ہے. ایک تو ہے ریزولوشن اور ایک ہوتا ہے میگنیفیکیشن. ریزولوشن کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں اگر دو آبجیکٹس ہیں تو ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے, یعنی وہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ نظر آئیں, تو اس چیز کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دا ایبلٹی ٹو سی ٹو ایڈجسٹنٹ پوائنٹ ان ویژول فیلڈ ایز ڈسٹنکٹ کالڈ ریزولوشن. یعنی دو چیزیں پڑھی ہیں اور دو چیزوں کے درمیان ڈفرنس, ان کے درمیان فرق یا ان کے درمیان گیپ اتنا کم ہے کہ وہ دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں, وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے. لیکن ریزولوشن یہ ہے کہ یہ ایسی کیپیبلٹی ہے مائکروسکوپ کی کہ وہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے جو ہے وہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے. نارملی جب ہم چیزوں کو جو ہے وہ زوم کرتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, تو وہ خراب ہو جاتی ہیں, ان کے پکسلز خراب ہو جاتے ہیں. لیکن ریزولوشن اگر اچھی ہو کیمرہ کی یا مائکروسکوپ کی تو وہ چیزیں ہمیں الگ الگ نظر آتی ہیں اور پکسلز خراب نہیں, بالکل کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں. جس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن آئی کی ریزولوشن 1 ملی میٹر ہے, یعنی کہ اگر دو چیزوں کے درمیان ڈسٹینس 1 ملی میٹر کا ہو, 1 ملی میٹر کا گیپ ہو, دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کے پاس پاس پڑی ہیں مگر ان میں 1 ملی میٹر کا گیپ ہے, تو ہم اپنی نیکڈ آئی سے ہی وہ گیپ جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو فیل کر سکتے ہیں, اور وہ دونوں چیزیں ہمیں الگ الگ نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ گیپ 1 ملی میٹر سے کم ہو جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمیں وہ دونوں چیزیں سیپریٹ نظر نہیں آئیں گی, بلکہ وہ ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ مطلب وہ ہمیں دونوں الگ الگ آبجیکٹس نہیں نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ہیومن آئی کی ریزولوشن ہے وہ 1 ملی میٹر ہے. اس سے کم اگر گیپ ہو تو ہماری جو آئی ہے وہ اس کو الگ الگ ڈسٹنکٹ آبجیکٹ کے طور پر نہیں دیکھ سکتی.
جبکہ جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے جو آپ اسکول اور کالجز میں یوز کر رہے ہیں اس کی ریزولوشن 2 مائکرومیٹر ہے. ٹھیک ہے جی, کافی زبردست ریزولوشن ہے کہ اگر چیزوں کے درمیان گیپ 2 مائکرومیٹر کا ہو 2 مائکرومیٹر تک ہو تو ہماری جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے وہ ان کو کیا کر دے گی, الگ الگ کر کے ان کو دکھا سکتی ہے, ایڈجسٹنٹ کر سکتی ہے. اور یہ ہیومن آئی کی نسبت 500 ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم الیکٹران مائکروسکوپ کی طرف چلیں, اس سے بھی ایک ہائی لیول کی بات اگر ہم کریں تو الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر جو ریزولوشن ہے وہ 2 to 4 اینگسٹروم ہے, اور یہ بہت ہی چھوٹا یونٹ ہے. یہ اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب چیپٹر نمبر 2 کے اندر نیوکلک ایسڈ اور ڈی این اے کی جب ہم نے اسٹرکچر پڑھی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو اینگسٹروم کے بارے میں بتایا تھا, اور وہاں پہ اس کا ذکر موجود ہے اینگسٹروم. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سینٹی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے. آئی تھنک سو, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ اپنی بک سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ 1 سینٹی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے, یعنی 1 ملینتھ پارٹ ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت ہو, لیکن آپ اس کو دیکھ لیں, اور یہ بہت ہی چھوٹا یونٹ ہے. اور الیکٹران مائکروسکوپ کی یہ جو ریزولوشن ہے یہ ہیومن آئی سے 2,50,000 گنا زیادہ ہوتی ہے, یعنی 2,50,000 ٹائمز گریٹر ہے ہیومن آئی سے. اس کا ان سمپل ورڈز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز کو یعنی کہ 2,50,000 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زبردست ریزولوشن ہے. اور اس کے بعد ہے جی میگنیفیکیشن. میگنیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امیج کو, کسی بھی آبجیکٹ کے جو سائز ہے, امیج ہے اس کو بڑا کر کے دکھانا. یہ ایبلٹی کہ اس کو کتنا بڑا کر سکتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میگنیفیکیشن. اور میگنیفیکیشن کی پاور لینے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کی ویلیو لینے کے لیے مائکروسکوپ کے اندر 2 لینس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک لینس جو ہوتا ہے اسے ہم اوکولر لینس کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے آبجیکٹیو لینس. آبجیکٹیو لینس تو وہ ہوتا ہے نا جی جو آبجیکٹ کے بالکل اوپر ہوتا ہے, جہاں جو آبجیکٹ کو کر رہا ہوتا ہے. اور اوکولر لینس وہ ہوتا ہے جسے ہم نارملی آئی پیس کہہ دیتے ہیں. اب ان دونوں لینس کی پاور کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو ہمیں کیا مل جائے گی, میگنیفیکیشن مل جائے گی. اسٹوڈنٹ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پھر پچھلی سلائیڈ پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں جی, جو اوپر آپ کو لینس نظر آ رہا ہے جسے آئی کپس کہا جاتا ہے, آپ دیکھیں آئی پیسز لکھا ہوا ہے اور اس کے بالکل ساتھ لکھا ہوا ہے اوکولر لینس. ٹھیک ہے, جس کو ہم نارملی آئی پیس کہتے ہیں, اور ویسے اس کا نام اوکولر لینس بھی ہے. ایک اس کو آپ فوکس اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو ہیڈ کے نیچے ایک لینس لگا نظر آ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو لینس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ 2 لینس جو ہیں اگر ہم ان دونوں کی پاور کو ملٹی پلائی کر دیں تو ہمیں اس مائکروسکوپ کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. میگنیفیکیشن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دکھانے کی پاور, یعنی وہ جو امیج ہے اس کے سائز کو بڑا کرنا, اس کو کتنا بڑا کر سکتی ہے, اسے کتنا زوم کر سکتی ہے, اس کو ہم میگنیفیکیشن کہہ سکتے ہیں. نارمل جو ہماری کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے اس کی پاور جو ہے وہ 400 سے 500 تک ہوتی ہے, جبکہ جو الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس کی پاور 2,50,000 جو ہے وہ اس کی پاور ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا ہے کہ الیکٹران مائکروسکوپ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے اور ایک ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. SEM
اور TEM، یہ دو آپ نے ویلیوز اور یہ دو ڈیفینیشنز آپ نے 9th کلاس میں پڑھی ہیں. آپ کے ٹاپک کا حصہ تو نہیں ہے لیکن انفارمیشن کے لیے اور آپ کو ریوائز کروانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کیونکہ مطلب کویشچنس وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے چلیں گے ہم. جی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں، کچھ پکچرز ہیں، اس کو آپ دھیان سے دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ ریزالونگ پاور کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو نیچے آپ کو بلیک باکس کے اندر 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں، ایکچولی آپ پہلی کو دیکھیں رائٹ سائڈ سے تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ چونکہ مائکروسکوپ کی ریزالونگ پاور کم ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ہم اپنی ہیومن آئی کے ساتھ دیکھیں گے، نیکڈ آئی کے ساتھ، تو ہمیں یہ ایک ہی چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگلی پکچر کی طرف چلیں تو دیکھیں کہ آپ کو تھوڑا سا ان میں فرق نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اچھی ریزالونگ پاور جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں، ریزولوشن کا استعمال کر رہے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہو رہی ہیں، سیپریٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کمپلیٹلی طور پر یہ ہمیں سیپریٹ نظر نہیں آ رہی کہ ریزولوشن پاور اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ دونوں کو کمپلیٹلی طور پر الگ کر سکے. اور اس کے بعد جب آپ تھرڈ پکچر میں آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہیں، وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ 2 چیزیں ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی کو ہم ریزولوشن یا ریزالونگ پاور آف مائکروسکوپ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. دوسری طرف آپ کو آبجیکٹیو لینس دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹیو لینس کیا کہتے ہیں، یہ جو بھی ہم سیمپل رکھتے ہیں یہ اس سیمپل کی امیج کو فوکس کرتے ہیں آئی پیس پر، اور پھر ہم آئی پیس کے ذریعے سے اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو سلائیڈ ہے یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے. اوکے آگے چلیں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ ہمارے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ کویشچن کل کے لیکچر کے بھی ہیں اور آج کے لیکچر کے بھی ہیں. ایکچولی یہ ایک ہی لیکچر تھا لیکن ہم نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ جناب کل والا اور آج والے دونوں لیکچرز کے یہ کویشچنز ہیں آپ کے سامنے. آپ نے ان کویشچنز کو سولو کرنا ہے، ان MCQs کو حل کرنا ہے. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو MCQs کے بعد جناب آ جاتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کویشچنز. واٹ از مین ریزولوشن آف مائکروسکوپ، واٹ از اومنس سیلولا ہو پرپوزڈ اٹ، گیو سیلین فیچر آف سیل تھیوری، واٹ از میگنیفیکیشن آف مائکروسکوپ. ڈیئر اسٹوڈنٹ 4 کویشچن ہیں اور چاروں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ان کو بہت اچھے سے اس کو پریپیئر کرنا ہے، ان کو مارک کریں، ان کو یاد کریں. تو اس طرح ہمارا یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ ہوا. کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ٹاپک پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کے ساتھ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے اگلے ٹاپک کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جاتے جاتے آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، لیکچر کے حوالے سے رسپانس دیا کریں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں، اور میکسیمم لوگوں کو اس گروپ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شام کو جب گروپ کی پرائیویسی ختم کی جائے گی تو اس دوران بھی آپ کویشچن کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. جزاک اللہ. ملتے ہیں کل کے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.